حبیب کا خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ذوالقعدہ کے مہینے کے پہلے جمعہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے چند جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں شوال کے مہینے میں لڑی جانے والی ایک جنگ، جس کو جنگ احد کا نام دیا جاتا ہے، اس کے حالات کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ کتابوں کے اندر اس جنگ کی کافی تفصیل موجود ہے۔ آج چوتھا جمعہ ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو پر، لیکن آج بھی شاید یہ سلسلہ ختم نہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل وار سلسلہ ہے اس جنگ کا۔ ایک تو صرف واقعہ کی حد تک قصہ اور کہانی کی روح سے اس واقعہ کا سننا ہے، لیکن ہم جس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے ایک ایک پہلو میں، ایک ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ڈھیر سارے سبق رکھے ہیں۔ ہم اس واسطے اس پر زیادہ تفصیل سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ڈھیر سارے سبق جو ہے پیدا کیے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ شریف پر آپ حضرات نے یہاں تک سنا تھا کہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا 50 تیر اندازوں کو کہ آپ نے پہاڑی کا یہ حصہ چھوڑنا نہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ ان 50 میں سے 40 جب نیچے اتر آئے تھے، پیچھے 10 بچے تھے، اس خالی جگہ سے کافروں نے جا کے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کی اچھی خاصی بنی ہوئی جو صورتحال تھی وہ الٹ ہو گئی۔ مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے، مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پیچھے سے حملہ آور کافر ہوئے تو مسلمانوں کے حالات الٹ گئے۔ اب مسلمانوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وقتی طور پر یہ مشکل مسلمانوں نے اٹھائی۔ جو یہاں سے ایک سبق ہے وہ عرض کر کے میں اسی حالات کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتا رہا تھا۔ یہ تھا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک حکم تھا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ میں اجازت نہ دے دوں۔ اور اس جگہ کو جب چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کو کتنی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور کئی صحابہ زخمی ہوئے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بدر میں فرشتے بھیج کر مدد کر سکتا تھا، اس موقع پر اللہ کریم جل شانہ نے یہ تکلیف مسلمانوں کو کیوں دکھائی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ رب بتانا چاہتا تھا قیامت تک کے آنے والوں کو کہ اگر میدان جیتنے ہوں اور کافروں کے خلاف فتح یابی کرنی ہو تو اپنی
عقل کے پیچھے نہیں چلا جاتا، اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کی جاتی ہے کہ یہاں پر بھی جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اس حکم پر وہ 50 حضرات وہاں پہ ڈٹے رہتے تو یقیناً یہ فتح ہی رہتی اور اس کے حالات کچھ بھی تبدیل نہ ہوتے اور حالات کے اندر کسی قسم کی جو ہے خرابی پیدا نہ ہوتی۔ تو وہ 50 میں سے جب 40 نیچے آ گئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا وہ 40 کوئی نافرمان نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان میں سے ایک ایک بندے کے برابر یہ آج کل کی ساری مخلوق نہیں ہو سکتی، اس دور کے غوث کتب ابدال ان میں سے کسی ایک بندے کے برابر کے نہیں ہو سکتے۔ ان کا مقصد کوئی نافرمانی نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں تھا، انہوں نے اپنے ذہن سے حساب سے یہ سمجھا کہ حضور کا حکم یہی ہے کہ جنگ کے ختم ہونے تک تم یہاں پر رہو، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہم نیچے اتر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے وہ تکلیف دہ مرحلہ مسلمانوں کو دکھایا تاکہ پتہ چلے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرنا آخرت کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی یہ مرحلہ ضروری ہے۔ جس وقت تک تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نہیں ہوگی، مسلمان کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عین اس موقع پر کہ جس موقع پر بھگدڑ مچ گئی، حالات تبدیل ہو گئے، مسلمانوں کے جو لشکر تھا اس کے اوپر حملہ بڑا شدید ہوا اور لوگ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ کافروں نے جو مین نشانہ رکھا تھا وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ ان کی پلاننگ اور مین نشانہ ان کا یہی تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اس موقع پر لوگ تتر بتر ہوئے، ادھر ادھر لشکر بکھر گیا، جو لشکر تھا اس کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر شریف تقریباً 55 سال ہو چکی تھی، عمر شریف کے اس حصے میں 55 سال کی عمر میں جس وقت لوگوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جس مقام پر حضور کھڑے تھے سرکار کے قدم ایک بالشت اتنی جگہ بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، سرکار اپنے مقام پہ ڈٹے رہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے حملے کا منہ توڑ جواب دیتے رہے، خود اپنے ہاتھ میں کمان پکڑ کر سرکار تیر پھینکتے رہے۔ ایک دفعہ کمان حضور علیہ السلام کی ٹوٹ گئی، صحابی نے جوڑ کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیروں کی بجائے سرکار نے پتھر برسانے شروع کر دیے کافروں پر، اور سرکار خود پتھر اٹھا اٹھا کر جو ہے کافروں کے سر پر جو ہے پھینک رہے تھے۔ اس دوران کافروں نے حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک گڑھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں تشریف لے گئے۔ آپ سوچئے امت کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، رب کے محبوب بھی ہیں، آج اتنی تکلیف بھی کہ گڑھے میں حضور تشریف لے کے گئے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ہاتھ پکڑا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکالا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس بھی زخمی ہو چکا تھا، سامنے سے جو حملے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے سرکار کا جو لوہے کا خود تھا، لوہے کا ٹوپ تھا، اس لوہے کے ٹوپ کی دونوں طرف سے کناریاں حضور کے چہرے اقدس کے اندر پیوست ہو چکی تھیں، لوہے کی جو کناریاں تھیں ان میں سے بھی حضور کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ داڑھی شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خون آلود ہو چکی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان بڑے امتحان میں تھے، لیکن اس امتحان میں صحابہ کو ایک مست کرنے والا ماحول بھی مل چکا تھا کہ آج موقع بن چکا ہے کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا اظہار کرنا ہے کہ سرکار کو نشانہ بنا ہوا تھا کافروں نے، اور صحابہ کا مرکز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
وہ ڈٹ کر حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور صحابہ کو یہ ایک مزیدار مرحلہ بن گیا تھا کہ یہ ڈٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے تھے، پوری جان لڑا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر۔ عین اس موقع پر کہ دشمن سر پہ ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور کے چہرے اقدس میں جو خود کی لوہے کے ٹوپ کی جو سرے تھے وہ جو پیوست ہو چکے تھے وہ نکالنے چاہے، تو جس وقت نکالے گئے تو فوارے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگا۔ صحابہ کی جو ہے عظمت دیکھو، عقیدت دیکھو، احترام دیکھو کہ جنگ کے اس مرحلے میں دشمن سر پہ ہے، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو ہے بہنے لگا تو حضور کے صحابی ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگ کے گئے، جہاں سے خون بہ رہا تھا وہاں پہ انہوں نے اپنا منہ رکھ دیا، اور جو خون نکل رہا تھا اپنے منہ کے ذریعے چوسنا شروع کر دیا، اور جو کچھ خون نکلا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون مبارک کو پیتے گئے، اپنے جسم میں لیتے گئے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھو، خون آپ کے بدن سے نکلے تب بھی پلید ہے، میرے بدن سے نکلے تب بھی پلید ہے، کسی پیر کے بدن سے نکلے تب بھی خون پلید ہے، کسی صحابی کے بدن سے نکلے تب بھی خون پاک تو نہیں ہے، لیکن رب کے نبی کی یہ شان ہے کہ بدن سے خون بہ رہا ہے، صحابہ اس خون کو پلید نہیں سمجھتے، صحابہ اس خون کو چوس رہے ہیں اور پیتے جا رہے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان نے نیچے نہیں گرنے دیا، خون کو چوس لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کیا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا مالک بن سنان تو نے غلط کیا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، میں بھی عام انسان ہوں، میرا خون بھی پاک نہیں ہے، نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی، فرمایا من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، فرمایا مالک بن سنان خوش ہو جا، جس بدن میں میں محمد کا خون چلا جائے اللہ اس بدن کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ہے عظمت حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوشخبری دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس موقع پر ہر صحابی کی، ہر غلام کی، ہر حضور کے نوکر کی کوشش تھی کہ میری خدمت سب سے زیادہ ہو، میں حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں حضور کی سپورٹی کروں، حضور کی حفاظت کروں۔ اس مجمع میں ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا تھا ان کا تذکرہ پہلے بھی کہ سرکار نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی تھی، اور حضرت ابو دجانہ کو فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق ہے کہ کافروں کے گلے کاٹنے ہیں اس تلوار کے ساتھ۔ یہ حضرت ابو دجانہ جب ان کو پتہ چلا کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے جھڑمٹ میں، دشمن کے گھیرے میں ہیں، اور ہر کافر کی یہ تمنا تھی معاذ اللہ کہ وہ حضور کو شہید کر دے معاذ اللہ، تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جنگ کے باقی مرحلے چھوڑے، دوڑ کر آئے جہاں پہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب مزے کی بات جو ان کے کردار سے ملتی ہے، یقیناً ہم میں سے ہر شخص حضور سے محبت کرتا ہے، لیکن جنگ کا موقع ہو، تیر برس رہے ہوں، سرکار کی سکیورٹی بھی کرنا اور ساتھ احترام اور تعظیم بھی پوری کرنا، اور جنگ کے میدان میں جنگ کی جو معاملات ہیں وہ بھی سارے نبھانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جس وقت مرحلہ آپ جائیں نا کتب خانوں پر جہاں پہ کتابیں چھپتی ہیں، جہاں ڈھیر ساری کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یوں فرش پہ بھی وہ کتابیں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہماری مجبوری ہے، اب ہم کیا کریں، ایسا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر لوگ ادب کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ابو دجانہ کا معاملہ دیکھو کیا ہے، جنگ بھی لڑنی ہے، دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے، رسول اللہ کی نوکری بھی دینی ہے، حفاظت اور سکیورٹی کا کام بھی کرنا ہے، لیکن ادب کا مرحلہ بھی ہاتھوں سے جانے نہیں دینا۔ میں نے جب آج یہ مقام پڑھا، صحیح بات ہے، مجھے بہت ہی جو ہے لذت محسوس ہوئی حضرت ابو دجانہ کے اس عشق و محبت پر، کہ آپ سمجھتے ہو کہ دشمن سامنے کھڑا ہو تو لڑنے کا کیا طریقہ ہے کہ منہ دشمن کی طرف ہو اور انسان سامنے سے ان کے وار کو روک رہا ہو اور ان کا مقابلہ کر رہا ہو، لیکن رسول اللہ یہاں ہیں، دشمن وہاں ہے، درمیان میں آ کے حضرت ابو دجانہ نے سکیورٹی کرنی تھی، نوکری کرنی تھی، تو کیا صورتحال بن جانی تھی کہ پشت حضور کی طرف کر کے دشمن سے لڑنا تھا،
सूरज यही बननी थी ना, सामने दुश्मन है, ये रसूलुल्लाह यहाँ पे इस तरफ हैं, तो दरमियान में आके दुश्मन से लड़ना था, तो पुष्ट हो जानी थी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो हज़रत अबू दुजाना सामने आए। और दूसरी बात भी समझो, जंग के मैदान में मुजाहिद की इज़्ज़त गिरी जाती है कि उसने तीर खाया तो सीने पे खाया, पुष्ट पे नहीं खाया, ये अजमत गिनी जाती है। और किसी को पुष्ट पे लगे तो उसको समझा जाता है कि ये भागने वाला था। ये भी एक पॉइंट था यहाँ पर, लेकिन हजरत अबू दुजाना ने को सबको साइड पर रखा, कहा ताज़ीम भी पूरी होगी, रसूलुल्लाह की सिक्योरिटी भी होगी। इन्होंने मुंह कर लिया सरकार की तरफ और पुष्ट कर ली दुश्मन की तरफ और कहा दुश्मनों को कि तीर मारते जाओ, अगरचे तुम्हारे तीर के मुकाबले में मैं तीर नहीं चला सकूंगा, लेकिन तुम्हारे फेंके हुए तीरों को अपने बदन पे बर्दाश्त करके रसूलुल्लाह की हिफाजत करता जाऊंगा। इस जंग में हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुष्ट सामने कर दी, तीर बरसाते रहे दुश्मन। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तीर भी हुजूर तक नहीं पहुंचने दिया। जहां से भी तीर आया हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बदन पर, अपनी पुष्ट पर तीर खाए। और जंग का मंजर देखने वाले सहाबा कहते हैं बालिश्त तो बालिश्त रही, इंच तो इंच रहा। हमने देखा कि जितने तीर भी अबू दुजाना को लगे, एक बाल के बराबर भी अबू दुजाना ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, सरकार की सिक्योरिटी करते रहे। मजा आ गया उन गुलामों को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी करने में कि आज मौका बन चुका है तो जी भरकर गुलामी का हक अदा करें, जैसे गुलाम हैं हम गुलामी पूरी निभाए। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मरहला पेश कर रहे थे। और दीगर दूसरे सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी बहुत बड़े अजीम सहाबी हैं। इस्लाम के तीर अंदाजों में इनका पहला नंबर आता है। कहते हैं जिस वक्त हालात जंगे ओद में दिगरगू हो गए, मुसलमानों के पांव उखड़ गए, काफिर हमलावर हो चुके थे, ऐन उस हालत में मैं सोच रहा था कि भाग कर तो जाना नहीं, डट कर यहीं पे रहना है। बेशक मारा जाऊं तो उसकी मर्जी, बचा दे तो उसकी मर्जी। कहते मेरे ज़हन में ये सोच आ रही थी, लेकिन साथ ही तमन्ना थी मैं ढूंढूं तो सही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहते इसी इंतजार में था कि मैं सरकार को तलाश करूं। अचानक झुरमट में एक हस्ती मुझे नजर आई जिनका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और उनके साथ उनके सिक्योरिटी करने वाले एक साथी थे। वो हजरत साद कहते हैं वो मेरे भी जानने वाले थे। मैंने दिल में सोचा कि मैं इनसे पूछता हूँ कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। कहते हैं अभी मैंने पूछा नहीं था कि वो साथी खुद बोले, उन्होंने कहा ऐ साद ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका चेहरा यकदस आज सुर्ख हो चुका है। सुनकर हमारा पाँव दिल जिगर कांपना चाहिए कि जिस हस्ती के कदमों की तलियां चूमने के लिए रब का अर्श तरसता है, वो हस्ती आज लहूलुहान हो चुकी है, उनका चेहरा यकदस खूनालूद हो चुका है। हजरत साद कहते हैं मुझे उन्होंने बताया और साथ ये भी बताया कि साद सरकार तुम्हारा पूछ भी रहे थे। बस ये है इश्क की इंतहा कमाल कि सहाबा को इतने लफ्ज में भी लज्जत आ जाती थी। हजरत साद कहते हैं कि जिस वक़्त ये जुमला मैंने सुना ना कि सरकार मेरा पूछ रहे थे, कहते हैं मुझे यूं महसूस हुआ कि रब ने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। कहते हैं बेशक जख्मों से चूर हो चुका था, मेरा बदन जख्मों से छलनी था, मैं बहुत बेबस हो चुका था, लेकिन बस ये जुमला सुनना था कि सरकार ने मेरा पूछा है। कहते हैं मैं बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया, मैं चला गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद तेरा निशाना बड़ा है, ये ले तीर और फेंकता जा दुश्मन पर। अब हजरत साद हुजूर के पास बैठकर तीर फेंकने लग गए। ये नौकरी भी किस्मत वालों और सादतमंदों को नसीब होती है। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में बैठकर जिसको तिलावत करने की सादत मिल जाए वो भी बड़ा खुश नसीब है और बड़ा नाज करता है इस अमल पर। लेकिन इनकी किस्मत देखो कितनी कि रियाजुल जन्ना नहीं, रियाजुल जन्ना के मालिक के पास बैठे हैं और अल्लाह के नबी के पास, और सिर्फ नफल नहीं दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और सरकार हलाशेरी दे रहे हैं
हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तीर फेंक रहा था दुश्मन के सरों पर, और तीर फेंकते हुए ये सवाल अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाहुम्मा सामुका फर्म बिही अदुव्वा का, या अल्लाह ये तीर मेरा नहीं, ये तेरा तीर है। अब अकीदा देखो ना क्या है, तीर कौन फेंक रहे हैं? खुद हजरत साद, निकाला अपने थैले से है, और कहते क्या है कि या अल्लाह ये मेरा नहीं, ये तेरा तीर है। क्यों? तेरी रजा के लिए चल रहा है, तो मेरा नहीं तेरा है। और आगे क्या, फर्म भी उदुआ का, या अल्लाह मैं फेंकता जा रहा हूं, निशाना सीधा करना मौला तेरा काम है। अब ये भी नजरिया देखो कि हाथ हिलाना हमारा काम है, आगे के मामले सीधे करना रब का काम है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में मुजाहिद बनते हैं, राहें मैं खुद सीधी कर देता हूँ। अब तीर फेंकते हुए ये दुआ इस वास्ते कर रहे थे कि मेरा निशाना हो सकता है खता हो जाए, लेकिन या अल्लाह तेरी कुदरत तो कामिल है ना, मेरे तीर को इधर उधर नहीं जाने देना कि आज एक तीर भी जाया हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। या अल्लाह मेरा तीर सीधा दुश्मन को पहुंचे। हजरत साद ये दुआ करते, साथ अल्लाह के रसूल बैठे हैं, और करम नवाजियां देखो, जिस वक्त रब करम करने पे आए, दुआ हजरत साद कह रहे हैं, और आमीन इस दुआ पर रब के नबी फरमा रहे हैं। दुआ कितनी आला है कि जिस दुआ पर रब के नबी आमीन भी कह रहे हैं, और साथ दुआ को मजीद बढ़ा भी रहे हैं। सरकार फरमाते, अल्लाह मस्तजिब लिसाद, या अल्लाह मेरे साद की इस दुआ को पूरा करना, मेरे साद की इस दुआ को पूरा करना। और साथ हुजूर भी दुआ देते, क्या, अल्लाहुम्मा सद्दिद लिसाद रमियतहु, या अल्लाह साद के फेंके हुए तीर को सीधा भेजना, जहां फेंके वहां पे जाए, सीधा भेजना, दुश्मन से निशाना खता न हो। ईहन सादुन, सरकार की अल्लाह शेरी देखो, हजरत साद को कहते, ओए साद मुबारक हो तुझे, ओए साद मुबारक हो तुझे। अगला जुमला तवज्जो से सारे भाई समात करना, अगला जुमला बड़े कमाल का है। मैदान उहद में तीर पकड़ाते हुए और तीर चलाते हुए सरकार मुबारक भी दे रहे थे, और आगे क्या कहते, फिदा का अबी व उम्मी या साद। बड़ी तवज्जो वाला मामला, पूरी दुनिया ये कुल कायनात जब उस हस्ती के दरबार में जाती है, किस हस्ती, मदीने के ताजदार के दरबार में, तो हर बंदा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे आलिम हो चाहे पीर हो, चाहे शेखुल हदीस हो चाहे शेखुल तफसीर हो, चाहे बहुत बड़ा आलिम हो, तो जाके क्या कहता है, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐसा ही है ना, हर किसी की जुबान यही कहती है। सहाबी जो भी हो वो यही कहता था, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐ साद बिन नबी वकास, तेरी अजमतों को करोड़ों सलाम। आज हुजूर के पहलू में बैठकर तीर बरसाते हैं, और मेरे नबी कहते हैं, साद तीर फेंक तुझ पर, मैं मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हूं। अब ये बात कोई छोटी सी तो नहीं, सरकार फरमाते हैं अपने गुलाम को, और खुश कितने होंगे हुजूर, इतनी बड़ी बात कह दी कि साद तीर फेंक तुझ पर, मेरे माँ बाप कुर्बान हो। और मौला अली कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा कि जिसके वास्ते हुजूर ने अपने माँ और बाप दोनों को जमा करके कुर्बान होने का कहा हो, ये वाहिद जात है हजरत साद बिन नबी वकास की। ये उनका कौल कि हजरत साद ने कुर्बानी इस रंग में दी कि सरकार इतने खुश थे और फरमाया करते थे, साद तीर फेंक तुझ पर, मेरे माँ और बाप कुर्बान हों। अब सीरत निगारों ने लिखा कि जंग के इस मरहले में, पहले तो जो हो चुका ना, यहां पर हजरत साद ने 1000 तीर दुश्मन पे फेंका। कितना? 1000 तीर दुश्मन पे फेंका। हम एक मजलिस में बैठकर एक तस्बीह पे 1000 बार दुरूद पढ़ना भी औखा समझते हैं। कितनी अजमत है हजरत साद बिन नबी वकास की, सरकार के पहलू में बैठे। आज महबूब पास है, माशूक पास है, और उनके सामने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने हैं। 1000 तीर दुश्मन पे फेंका हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, और कई तीर हजरत साद ने जो हुजूर की तरफ आए, हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बदन पे खाए। और एक बहुत बड़ा नौकरी का काम हुजूर ने हजरत साद से लिया। इस जंग में
सिर्फ मर्द नहीं, सहाबा के घरों से, हुजूर के घरों से बीबियां, पाक बीबियां भी जंग के अंदर मुजाहिदों की खिदमत कर रही थी। सरकार की खादमा है हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शायद मैंने यहाँ पर पहले भी बयान किया हो, ये वो खातून हैं कि जिस वक़्त मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 6 साल थी। कितनी? 6 साल। और सरकार अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा के साथ यसरब मदीना शरीफ से मक्का आ रहे थे और मक्का में अबवा पहाड़ी की चोटी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान बीमार हो गईं। और उस वक़्त इस काफ़िले के 3 ही अफराद थे। एक थी हज़रत आमिना, दूसरे थे हज़रत उम्मे ऐमन और तीसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमिना बीमार हुई तो आपको पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। उस वक़्त आपने अपने 6 साला बेटे को भी अलविदा कहा और उस वक़्त अपने बेटे को सपोर्द जिस खातून के किया था वो हज़रत उम्मे ऐमन थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वसीयत की थी कि मैं माँ हूँ और आज 6 साल की उम्र में मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। और उम्मे ऐमन से कहा था कि उम्मे ऐमन मेरे बेटे के लिए माँ बन के दिखाना। और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, सरकार खुद फरमाते थे कि अपनी ज़िंदगी में मुझे एहसास तक नहीं होने दिया माँ जैसी खिदमत की हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। यकीनन उस दर के झाड़ू देना भी किसी को नसीब हो जाए तो ये भी बड़ी किस्मत की बात है। वहाँ पे नौकरी करना भी किसी को नसीब हो जाए तो किसी की बड़ी किस्मत की बात है। सलाम हो उम्मे ऐमन तेरी अज़मत को कि उस नबी की माँ की जगह संभालने की सआदत रब ने इनको अता फरमाई हुई थी। हज़रत उम्मे ऐमन हबशी खातून थी, इन्होंने खिदमत में कमाल किया, मेरे नबी ने इनके एहतराम में कमाल कर दिया। हबशा की खातून थी, रंग मुबारक काला था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी कहकर पुकारते थे। एक दफ़ा सरकार बैठे थे तो हुजूर के 2 गुलामों का आपस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में एक सहाबी ने दूसरे को ना गाली की सूरत में, यानी कि गुस्से का इजहार करते हुए यह कह दिया, काली माँ के बेटे। झगड़ा उनका आपस में हो रहा था, लेकिन क्या कहा? काली माँ के बेटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं टेक लगा के बैठे थे। सरकार उठ के सीधे बैठ गए। अब हौसले से ये जुमले सुनना और देखना माँ का एहतराम क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सक्की माँ नहीं थी, ये तो खिदमत के लिहाज से माँ बनी हुई थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उठ के बैठे, सरकार के जुमले सुनना। फरमाया लक़द ताफ़िक़ल कैल, लक़द ताफ़िक़ल कैल, लक़द ताफ़िक़ल कैल। फरमाया बोलने वाले, मेरे सबर का पैमाना छलक पड़ा, मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया, मेरे सबर का पैमाना छलक पड़ा। फरमाया आना नबीयुकुम, आना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना इब्नुल बैदाए व इब्नुस सौदाए। फरमाया मेरे सबर के पैमाने को तुमने छेड़ा है। फरमाया सुनो, मैं तुम्हारा नबी भी हूँ, मैं मोहम्मद भी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को काली माँ का बेटा कहकर गाली न देना। क्यों? फरमाया मेरी 2 माएँ थी, एक सफेद थी और दूसरी माँ मेरी स्याह थी। फरमाया मैं नबी हूँ और मैं भी स्याह काली माँ का बेटा हूँ। सरकार ने खुद फरमाया। और ये इज्जत बख्शी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। ये तो मैंने सिर्फ तारुफ कराया। अब आइए जो बात मैं बयान करना चाहता हूँ वो क्या है। जंग ओहद के अंदर हज़रत उम्मे ऐमन मशकें भर भर के जख्मी सहाबा को पानी पिला रही थी। सलाम हो उस घराने पर कि जिस घराने के एक एक फर्द ने दीन की नौकरी की है। मैंने पिछले जुमे पे भी कहा था कि हमें दीन मुफ्त में मिला, हमें इस वास्ते कदर नहीं। हमने तो अजान सुन के बस कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कहा बस ठीक है हम मुसलमान हैं, हमारा ये हक अदा हो गया। लेकिन देखो जिन्होंने दीन पहुंचाया हम तक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस घराने का हर हर फर्द आज जंग ओहद में पहुंचा हुआ है। हज़रत उम्मे ऐमन मशक उठाकर जख्मी सहाबा को पानी पिला रही थी। इस दौरान हिब्बान नामी काफिर जो बड़ा तीर अंदाज था और काफिरों की तरफ से मुसलमानों पे तीर बरसा रहा था, उसने तीर फेंका, हज़रत उम्मे ऐमन के दामन में जाके लगा। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिरी। आपका कपड़ा मुबारक थोड़ा सा सिरक या साइड पर, तो वो काफिर जो तीर मार रहा था वो इतना हंसा कि हंस हंस के दोहरा हो गया। मजाक बनाया उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस नौकरानी का,
لیکن جو ان کے نوکر ہوتے ہیں پھر رب ان کی لاجیں بھی رکھتا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام ان کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ یہ جس وقت اللہ کے نبی نے دیکھا، میرے نبی علیہ السلام نے اب تیر نکالا اپنے تھیلے سے، اور یہ وہ تیر تھا جس کے پھل کوئی نہیں تھے، صرف چونچ تھی، آگے سے سائڈوں پہ پھل نہیں تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے تیر دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ جو ساتھ کھڑے تھے، فرمایا سعد نشانہ لے کے تیر مار، جس نے ام ایمن کو تیر مارا اس کو تیر مار۔ اب وہ شخص سارے کا سارا جو ہے زرہ اور لوہے کے لباس میں تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تیر مار۔ اب حضرت سعد کے نشانے پہ بھی قربان جاؤں، لوہے کے ٹوپ اور لوہے کے چولے کے درمیان گردن کا جو حصہ خالی تھا، حضرت سعد نے نشانہ لے کر تیر مارا اور اس بدبخت کے حلق سے تیر پار ہو گیا، اور جس وقت یہ زمین پر گرا اس کا بھی کپڑا ہٹ گیا اور اس کا بھی پردہ کھلا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا جنگ کے ان حالات میں، جس وقت داڑھی شریف خون آلود ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے دشمن سے جس وقت بدلہ لے چکے سرکار، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عہد کے میدان میں حضور کو مسکراتا دیکھ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جذبے جوان ہو گئے، رب کے نبی مسکرا پڑے، اب مجاہدوں کے جذبے مزید جوان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ اب تو کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکتا، کوئی ہمیں ٹوک بھی نہیں سکتا، کیا ہو گیا؟ رب کے نبی مسکرائے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو دعا دی جنہوں نے تیر مارا اس دشمن پر، فرمایا استقاد لہا سعد، سعد مبارک ہو جس نے ام ایمن کا بدلہ پورا کر لیا، ہم نے بدلہ لے لیا ام ایمن کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اجاب اللہ دعوتک وسدد رمیتک، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تیرا ہر نشانہ درست فرمائے۔ سرکار نے یہ دعا دی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں نے پہلے کہا کہ مشکل حالات بن چکے تھے، دشمن حضور کو نشانے پہ لینے کے جو ہے تار میں تھے، اور آج ہر غلام کی خواہش تھی کہ قربانی میں بھی پیش کر کے آؤں، حضور کی نوکری میں بھی پیش کر کے آؤں۔ اس دوران وقت ہو چکا ہے، میں آخر پہ جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مرد صرف نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ایک خاتون جن کا نام تھا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا، نصیبہ بنت کعب، یہ سیرت کی کتابوں میں ان کا مشہور نام ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت رسول اللہ کافروں کے نرغے میں تھے، یہ آئی تو پانی پلانے کے لیے تھی، تو جس وقت یہ مشکل دیکھی تو مشق سائڈ پہ رکھی، تلوار اٹھا لی۔ اللہ کی اس مجاہد خاتون نے تلوار اٹھا کے دشمن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی کافر دائیں سے حضور پہ حملہ کرتا تو ان کے مقابلے میں حضرت ام عمارہ آ جاتی، بائیں آتا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی۔ سرکار نے جنگ کے بعد فرمایا تھا، فرمایا اس جنگ میں فلاں 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 شخص مرد سے بھی ام عمارہ کا مقام بلند ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ حضرت ام عمارہ کی قسمت دیکھو، جب یہ خوشی حضور کی دیکھی نا تو سرکار کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہہ دیا۔ دعا کیا منگوائی؟ مسلمانوں ناز کرو اپنی قسمت پر کہ جن کو امتی بنایا رب نے عقائد عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو کچھ کیے بغیر سب کچھ ملا۔ اس موقع پر حضور کی بارگاہ میں دعا کروانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یرافقک فی الجنہ، یا رسول اللہ اگر راضی ہونا تو رب سے دعا کرو کہ اللہ جنت میں بھی آپ کو ہمارے ساتھ رکھے، جنت میں ہمارا آپ کا ٹھکانہ اکٹھا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جنت میں ان غلاموں کو میرا رفیق بنا کے رکھنا۔ سرکار نے دعا کی۔ یہ ام عمارہ، اور وقت ہو چکا ہے اس واسطے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جنگ یمامہ ہوئی تھی، ختم نبوت کا منکر تھا مسلمہ کذاب، اس جنگ میں ام عمارہ گئی تھی کہ میں نے مسلمہ کو جا کے قتل کرنا ہے، اور ڈھونڈتی رہی کہ مسلمہ کو مارنے کے لیے۔ اچانک افواہ پھیلی کہ مسلمہ تو قتل ہو گیا، تو یہ ڈھونڈنے کے لیے پہنچی کہ مسلمہ کو کس نے مارا۔ مسلمہ کی لاش کے پاس پہنچی تو پوچھا مسلمہ کو کس نے مارا، تو ان کا بیٹا پاس کھڑا تھا عبداللہ بن زید، اس نے کہا اماں جان تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے مسلمہ کو قتل کرنے میں۔
حضرت عمارہ اسی وقت اس میدان میں زمین پر سجدہ کر کے رب کے دربار میں شکر کرنے لگی، مولا تیرا شکر ہے کہ جس نے یہ سعادت مندی میرے بیٹے کو عطا فرمائی ہے۔ یہ عمارہ، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، ایک جنگ ہوئی۔ صحابہ کے زمانے میں کسی کے ریٹ، ان کے زہری جو ہے حسن و جمال کی بیس پہ نہیں لگتے تھے، جس کی نوکری بڑی ہوتی تھی اس کی عظمت بھی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت عمر کا دور تھا، ایک جنگ سے مال غنیمت کی چادریں آئیں اور گرم چادریں تھیں، اور ساری چادروں میں سے نا ایک چادر تھی جو سب سے بڑی چادر تھی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان بیٹھے تھے، سب میں چادریں تقسیم ہو گئیں۔ جب وہ بڑی چادر بچی تو کچھ ساتھیوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ یہ چادر تمہارا بیٹا ہے نا عبداللہ بن عمر، اس کی بیوی کا قد لمبا ہے، بڑا ہے، یہ بڑی چادر اپنے بیٹے کی بیوی جو تمہاری بہو ہے ان کو دے دو۔ حضرت عمر کا جواب سننا کیا ہے، فرمایا ابعثوا الی من احق بہ منہا الی ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، فرماتے ہیں نہیں، میں اپنے بیٹے کی بیوی کو نہیں دوں گا، اس چادر کی حقدار ایک اور خاتون ہے جس کا حق زیادہ بنتا ہے، اور اس خاتون کا نام ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وجہ بیان کی کہ حق کیوں زیادہ ہے، کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما التفت یمینا ولا شمالا یوم احد الا رأیتها تقاتل دونی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رب کے رسول سے یہ بات سنی تھی کہ سرکار فرماتے ہیں احد کے دن اگر میں دائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی، اگر میں بائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی، جن کا اتنا کردار ہے احد کے میدان میں۔ حضرت عمر نے کہا میرے بیٹے کی بیوی کو نہیں، یہ چادر ام عمارہ کو بھیجی جائے گی۔ تو ان کا کردار تھا اس جنگ کے اندر، حضرت عمر نے اس کی لاج رکھی۔ بہرحال سلسلہ تو آج بھی پورا نہیں ہوا، اس کے آگے مزید بھی سلسلہ ہے جنگ احد میں جو صحابہ کو موقع ملا اور انہوں نے جی بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی قربانیوں کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے جیسا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر